باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ یشوع کی کتاب اس کا 10 باب آفتاب کا معجزہ۔ جب یروشلم کے بادشاہ ادنائی صادق نے سنا کہ یشوع نے آئی کو لے لیا اور اسے نیست و نابود کیا، اور آئی اور اس کے بادشاہ کے ساتھ وحی کیا جو یریحو اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا، اور کہ جب ان کے لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ صلح کی اور ان کے درمیان رہے تو سخت خوف سے ڈر گئے، کیونکہ جبعون بڑا شہر بادشاہی شہروں میں سے ایک کی مانند تھا۔ وہ آئی سے بڑا تھا اور اس کے سب لوگ بڑے بہادر تھے۔ تب ادنی صادق یروشلم کے بادشاہ نے حبرون کے بادشاہ ہوہام اور یرموت کے بادشاہ پرام اور لاکیش کے بادشاہ یفاہ اور اجلون کے بادشاہ دیبر کے پاس بھیج کر کہا کہ میرے پاس آؤ اور میری مدد کرو، تو ہم جبعون کو ماریں گے، کیونکہ اس نے یشوع اور بنی اسرائیل کے ساتھ صلح کی ہے۔ تب موریوں کے 5 بادشاہ، یروشلم کا بادشاہ اور حبرون کا بادشاہ اور یرموت کا بادشاہ اور لاکیش کا بادشاہ اور اجلون کا بادشاہ جمع ہوئے اور اپنی سب فوجوں کے ساتھ چڑھے اور جبعون کے مقابل ڈیرے لگائے اور اس کے ساتھ لڑائی کی۔ تب جبعون کے باشندوں نے یشوع کے پاس جو جلجال میں خیمہ زن تھا بھیج کر کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے غلاموں سے مت ہٹائے رکھ اور جلدی سے ہماری طرف آ اور ہمیں بچا اور ہماری کمک کر، کیونکہ سارے اموری بادشاہ جو کوہستان میں رہتے ہیں ہمارے خلاف جمع ہو گئے ہیں۔ تب یشوع نے سب جنگی مردوں اور دلیر بہادروں کو ساتھ لے کے چڑھائی کی، اور خداوند نے یشوع سے کہا ان سے مت ڈر، کیونکہ میں نے انہیں تیرے ہاتھ میں حوالے کر دیا ہے۔ ان میں سے ایک بھی تیرے سامنے نہ ٹھہرے گا۔ اور یشوع ان پر ناگہاں جا پہنچا، کیونکہ وہ جلجال سے ساری رات چلتا رہا تھا، اور خداوند نے انہیں اسرائیل کے سامنے شکست دی، اور اس نے انہیں بڑی خون ریزی سے جبعون میں قتل کیا، اور بیت حور کی چڑھائی کی راہ میں ان کا تعاقب کیا، اور عزیکا اور مکیدہ تک انہیں مارا۔ اور جب وہ اسرائیل کے سامنے سے بھاگ گئے اور بیت حور کی اترائی پر تھے، تو خداوند نے ان پر بڑے بڑے پتھر آسمان سے عزیکا تک گرائے، تو وہ ہلاک ہوئے، اور وہ جو اولوں سے ہلاک ہوئے ان سے بھی زیادہ تھے جو بنی اسرائیل کی تلوار سے قتل ہوئے تھے۔ اس وقت یشوع نے خداوند سے بات کی، یعنی اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، اور اسرائیل کے روبرو اس نے کہا اے سورج جبعون پر اور اے چاند وادی ایلون پر رک جا۔ تب سورج رکا اور چاند ٹھہرا، جب تک کہ قوم نے دشمنوں سے بدلہ نہ لیا۔ کیا یوں صداقت کی کتاب میں نہیں لکھا؟ اور سورج اور آسمان کے درمیان ٹھہرا رہا، اور پورے ایک دن کے عرصہ تک مغرب کی طرف مائل نہ ہوا، اور اس دن کی مانند کبھی اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں ہوا کہ خداوند نے اس میں انسان کی آواز سنی۔ جب خداوند اسرائیل کے واسطے لڑا، تب یشوع اور اس کے ساتھ تمام اسرائیل جلجال کے خیمہ گاہ کو واپس گئے۔
5 بادشاہوں کا قتل۔ اور یہ 5 بادشاہ بھاگے اور مکیدہ کی ایک غار میں چھپے، اور یشوع کو خبر پہنچی اور اس سے کہا گیا کہ وہ 5 بادشاہ مکیدہ کی ایک غار میں چھپے ہوئے پائے گئے ہیں۔ تو یشوع نے حکم دیا کہ غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر لٹکاؤ اور ان کی نگہبانی کے لیے وہاں آدمی بٹھاؤ، اور تم مت ٹھہرو بلکہ اپنے دشمنوں کو پیچھے چلو اور ان کے پس لشکر کو ہلاک کرو، اور انہیں مہلت نہ دو کہ وہ اپنے شہروں میں سے کسی شہر میں داخل ہوں، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے انہیں تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اور جب یشوع اور بنی اسرائیل نے بڑی خون ریزی سے ان کے قتل کرنے کا کام تمام کیا، یہاں تک کہ وہ فنا ہو گئے، اور جو بچ گئے وہ فصیل دار شہروں میں داخل ہوئے، تو سب لوگ مکیدہ میں خیمہ گاہ کی طرف یشوع کے پاس سلامتی سے واپس آئے، اور بنی اسرائیل کے خلاف کسی نے زبان نہ ہلائی۔ تب یشوع نے حکم دیا کہ غار کا منہ کھولو، اور 5 بادشاہوں کو غار سے میرے پاس لاؤ، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور ان 5 بادشاہوں کو، یرہو کے بادشاہ اور حبرون کے بادشاہ اور یرموت کے بادشاہ اور لاکیش کے بادشاہ اور اجلون کے بادشاہ کو غار سے نکال کر اس کے پاس لائے۔ اور جب وہ ان بادشاہوں کو نکال کر یشوع کے پاس لائے، تو یشوع نے اسرائیل کے سب آدمیوں کو بلایا اور جنگی مردوں کے سرداروں سے جو اس کے ساتھ گئے تھے کہا، آگے آؤ اور ان بادشاہوں کی گردنوں پر اپنے پاؤں رکھو۔ تب وہ آگے آئے اور ان کی گردنوں پر اپنے پاؤں رکھے۔ پھر یشوع نے ان سے کہا کہ مت ڈرو اور ہراساں نہ ہو، مضبوط ہو اور دلیری کرو، کیونکہ خداوند تمہارے تمام دشمنوں سے جن کے ساتھ تم جنگ کرو گے ایسا ہی کرے گا۔ بعد اس کے یشوع نے انہیں مارا اور قتل کیا اور 5 پھانسیوں پر انہیں لٹکایا، اور وہ شام تک پھانسیوں پر لٹکے رہے۔ اور غروب آفتاب کے قریب یشوع نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے انہیں پھانسیوں سے اتارا، اور جس غار میں وہ چھپے تھے اس کے اندر انہیں پھینک دیا، اور غار کے منہ پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جو آج کے دن تک ہیں۔ جنوبی کنعان کی تقسیر۔ اور یشوع نے اس دن مکیدہ کو لے لیا اور تلوار کی دھار سے اسے مارا، اور اس کے بادشاہ کو اور وہاں کے سب رہنے والوں کو قتل کیا کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، اور مکیدہ کے بادشاہ سے وہی کیا جو اس نے یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ تب یشوع اور اس کے ہمراہ تمام اسرائیل مکیدہ سے لبنہ کو گئے اور اس سے جنگ کی، تو اسے اور اس کے بادشاہوں کو بھی خداوند نے اسرائیل کے ہاتھ میں حوالے کر دیا، اور انہوں نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور وہاں کے سب رہنے والوں کو قتل کیا کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، اور ان کے بادشاہ سے وہی کیا جو یرہو کے بادشاہ سے کیا تھا۔ پھر یشوع اور اس کے ہمراہ تمام اسرائیل لبنہ سے لاکیش کو گئے اور وہاں ڈیرا کیا اور اس سے لڑائی کی، تو خداوند نے لاکیش کو اسرائیل کے ہاتھوں میں دے دیا۔ تو دوسرے دن انہوں نے اس پر فتح پائی اور اسے تلوار کی دھار سے مارا اور وہاں کے سب رہنے والوں کو قتل کیا، جیسا کہ اس نے لبنہ سے کیا تھا۔ اور اس وقت جزر کا بادشاہ
حرام لکیش کی مدد کو چڑھ آیا تو اسے اور اس کے لوگوں کو بھی یشوع نے مارا، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ پھر یشوع اور اس کے ہمراہ تمام اسرائیل لکیش سے اجلون کو گئے اور اس کا محاصرہ کیا اور اس سے جنگ کی اور اسی دن اسے لے لیا اور تلوار کی دھار سے اسے مارا اور وہاں کے سب لوگوں کو اسی دن قتل کیا، عین جیسا اس نے لکیش سے کیا تھا۔ پھر یشوع اور اس کے ہمراہ تمام اسرائیل اجلون سے حبرون کو چڑھے اور اس سے لڑائی کی اور اسے لے لیا اور اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کے شہروں اور ان کے رہنے والوں کو تلوار کی دھار سے مارا، ان میں سے کوئی باقی نہ رہا، جیسا کہ اس نے اجلون سے کیا تھا، اور اس نے اسے اور سب زیروہوں کو جو اس میں تھے قتل کیا، اور یشوع اور اس کے ساتھ تمام اسرائیل دیبر کی طرف لوٹے اور اس سے لڑائی کی اور اسے اور اس کے بادشاہ اور اس کے سب شہروں کو لے لیا اور تلوار کی دھار سے انہیں مارا اور سب زیروہوں کو قتل کیا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، جیسا کہ حبرون سے کیا تھا ویسا ہی دیبر اور اس کے بادشاہ سے کیا، اور جیسا کہ لبنا اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا۔ اور یشوع نے سارے کوہستان اور نجبہ اور شپیلا اور ڈلوانوں کے علاقے کو اور ان کے بادشاہوں کو مارا اور کسی کو باقی نہ چھوڑا، بلکہ جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم کیا تھا۔ ہر ایک سانس لینے والے کو قتل کیا، اور یشوع نے انہیں قادیش برنہ سے لے کر غزہ تک تمام جوشن کی سرزمین کی جبعون تک مارا، اور یشوع نے ان سارے بادشاہوں اور ان کی سرزمین کو ایک ہی یورش میں لے لیا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کے بدلے لڑتا تھا۔ تب یشوع اور اس کے ہمراہ تمام اسرائیل جلجال کے خیمہ گاہ کو واپس آئے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ یشوع کی کتاب اس کا 10 باب کی 13 آیت میں لکھا ہے، تب سورج رکا اور چاند ٹھہرا جب تک کہ قوم نے دشمنوں سے بدلہ نہ لیا۔ کیا یوں صداقت کی کتاب میں نہیں لکھا، اور سورج آسمان کے درمیان ٹھہرا رہا اور پورے ایک دن کے عرصہ تک مغرب کی طرف مائل نہ ہوا۔ 10 باب کی 13 سورج رکا۔ اس معجزہ کے متعلق علماء کی دو تفسیریں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دن زیادہ دراز کیا گیا، بعض کہتے ہیں کہ دھوپ دھیمی کی گئی۔ یاد رہے کہ الہام سے معمور مصنف طبعی واقعات کو انسانی حواس کی طرز شناخت کے مطابق بیان کرتا ہے۔ آمین۔